بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواد اقیسہ یعنی قیاس کی مادے کے اعتبار سے جو 5 قسمیں تھیں، اس کے اندر ذکر ہونے والے قضایا کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے اندر استعمال ہونے والے قضایا کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ وہ قضایا 2 طرح کے ہوں گے، یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے۔ پہلے تو یقینی ہوں گے یا غیر یقینی ہوں گے۔ اگر یقینی ہوں گے تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے۔ تو بدیہی کی 6 قسمیں تھیں، اس میں سے پہلی قسم اولیات ہم نے پڑھی، دوسری قسم ہے فطریات۔ فطریات وہ قضایا بدیہی ہے جن میں تصدیق ایسے واسطے سے حاصل ہو جو ذہن سے کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ ان کو قضایا قیاساتھا معہا بھی کہا جاتا ہے۔ فطریات کا دوسرا نام ہے قضایا قیاساتھا معہا۔ ہاں، ایک یہ بھی تعریف ہے۔ اچھا، تو جو ذہن سے کبھی بھی غائب نہیں ہوتا، ان کو قضایا قیاساتھا معہا بھی کہا جاتا ہے، جیسے الاربعۃ زوجن۔ قیاس کس کو کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا۔ قضایا قیاساتھا معہا جو اس کا دوسرا نام ہے، ابھی بتایا نا، اس کا دوسرا نام قضایا قیاساتھا معہا۔ قیاسات کس کی جمع ہے؟ قیاس کی جمع ہے۔ تو قیاس تو ہم نے پڑھ لیا، قیاس کس کو بولتے ہیں؟ دلیل کو۔ تو قضایا قیاساتھا معہا ایسا قضیہ جس کی دلیل اس کے ساتھ ہی ہے۔ دلیل اس کے ساتھ کیسے ہے؟ جب ہم نے کہا الاربعۃ زوجن، یہ قضیہ ہے تو اس کی دلیل اس کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ الاربعۃ منقسم بمتساویین وکل منقسم بمتساویین زوجن، تو نتیجہ آیا الاربعۃ زوجن۔ تو یہ دلیل ساتھ ہی موجود ہے، اور یہ دلیل ذہن سے غائب بھی نہیں ہوتی، ذہن میں موجود رہتی ہے۔ اچھا، فطریات اور اولیات میں بعض اوقات فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فطریات اور اولیات ملتے جلتے ہیں تو بعض اوقات ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سیدھے ہو کے بیٹھو بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تصدیق ایسے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، وہ واسطے سے مراد حد اوسط ہے، اور وہی حد اوسط کو جب درمیان میں ڈالیں گے تو قیاس بن جائے گا۔ تو اس لیے اس کا نام قضایا قیاساتھا معہا کہا۔ دوسری طرف اس کی یہ بھی کی گئی کہ جب وہ ذہن میں آئے تو اس کے ساتھ ہی دلیل آ جائے، تو وہ یہی ہے قضایا قیاساتھا معہا۔ قضایا قیاساتھا معہا کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب بھی وہ قضیہ آئے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی ذہن میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ اولیات سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق بس اس طرح ہے کہ اگر اولیات میں آپ حد اوسط کوئی نکالنا چاہیں گے، پورا قیاس بنانا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، اور یہاں پر آسانی سے قیاس بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر قیاس بنایا جا سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بنا کر دکھا دیا نا، الاربعۃ زوجن، اس سے قیاس بنایا گیا۔ الاربعۃ منقسم بمتساویین وکل منقسم بمتساویین زوجن، تو الاربعۃ زوجن۔ اور اولیات کی مثال کیا تھی؟ الکل اعظم من الجزء۔ تو وہاں پر تھوڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بنانا چاہے تو وہاں بھی بنا سکتے ہیں، کہیں بھی درمیان میں حد اوسط نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ میں نے بتا دیا نا کہ اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ ابھی اس کو بس اتنا ہی سمجھیں کہ دلیل فوراً ذہن میں ساتھ ہی آ جائے۔ اگر بغیر دلیل کے یقین حاصل ہو جائے تو اولیات، اور اگر یقین حاصل ہو جائے لیکن ساتھ ذہن میں دلیل بھی حاضر ہو جائے، خود بخود حاضر ہو جائے، دینی نہیں پڑتی، خود بخود حاضر ہو جاتی ہے، تو وہ فطریات ہو جائیں، منقسم بمتساوی ہیں۔ سر اگر دلیل دینی پڑے تو نہیں، اگر الگ سے دلیل دینی پڑے گی تو وہ تو نظریات ہوں گی نا، نظری پر دلیل دی جاتی ہے۔ میں نے کہا بغیر دلیل ذہن میں آئے، ذہن میں دلیل کو لانے کی ضرورت، یعنی ذہن میں لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نہ خود بخود ذہن میں آتی ہے، تو وہ اولیات
اور اگر ذہن میں دلیل خود بخود آ جائے تو اس کو فطریات کہتے ہیں۔ حدثیات وہ قضایا بدیہیاں ہیں جن میں تصدیق حدث کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے نور القمری مستفاد من نور الشمسی، یعنی چاند کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے حاصل شدہ ہے، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ فائدہ یہ جو کہا کہ تصدیق حدث کے واسطے سے حاصل ہو، تو حدث کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً یہاں لکھا ہے، تفصیل حدث کی انشاءاللہ اگلی کتاب میں آئے گی۔ فائدہ حدث کا معنی ہے سرعت الانتقال ذہنی من المبادی الی المطالب، یعنی ذہن کا فوراً مبادی سے مطالب کی طرف منتقل ہو جانا، ابتدا سے انتہا کی طرف فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ابتداً بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر اچانک وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں اچانک کوئی بات سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، عبارت پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ آپ عبارت میں اٹک گئے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، غور و فکر کرتے رہے قضیہ، یعنی شاید یہ یوں ہوگا، یہ دلیل ہوگی نا، دلائل بنانے کی کوشش کی کہ اگر اس کو یوں ملا دیں تو پھر یہ ہو جائے گا، یوں ملا دیں تو یوں ہو جائے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن محنت کرتے کرتے اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدث۔ اچانک کسی بات کا ذہن میں آ جانا، اس کو حدث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 مشاہدات وہ قضایا بدیہیہ جن میں تصدیق حواس ظاہرہ یا حواس باطنہ کے واسطے سے حاصل ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، حسیات اور وجدانیات۔ حواس ظاہرہ جو آپ 5 سینسز پڑھتے ہیں وہ حواس ظاہرہ کہلاتے ہیں، اسی طرح باطنی حواس بھی ہوتے ہیں، 5 سینسز کے علاوہ ایک اور 5 سینسز ہیں، یہ ظاہری 5 سینسز ہیں، وہ باطنی ہیں۔ تو جو ظاہری حواس کے ساتھ معلوم ہو اس کو کہتے ہیں حسیات، ٹھیک ہے۔ مشاہدات وہ قضایا بدیہیہ جن میں تصدیق حواس ظاہرہ یا حواس باطنہ کے واسطے سے حاصل ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حسیات یعنی وہ قضایا بدیہیہ جن میں تصدیق حواس ظاہرہ کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے النار حارۃ، النار حارۃ آگ گرم کرنے والی ہے، اگر کسی کو تصدیق یقین نہیں آ رہا تو ہاتھ لگا کے دیکھ لے گا تو پتہ چل جائے گا، ایسے ہی ہے نا، یا اس کے قریب بیٹھا ہوگا تو اس کو تپش محسوس ہو رہی ہوگی، تو حواس ظاہرہ کے ساتھ اس کو پتہ چل جاتا ہے، یہ حس کو استعمال کر کے یقین حاصل ہوا۔ نمبر 2 وجدانیات، وجدانیات یعنی وہ قضایا بدیہیہ جن میں تصدیق حواس باطنہ کے واسطے سے حاصل ہو، جیسے انا عطشان، کوئی کہتا ہے میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ حواس ظاہرہ سے معلوم نہیں کیا جاتا، حواس ظاہرہ سے پتہ چلتا ہے، یہ حواس باطنہ سے پتہ چلتا ہے، سمجھ آئی؟ تو جو حواس ظاہرہ سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں حسیات، اور جو حواس باطنہ سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں وجدانیات۔ آ رہے ہیں آگے۔ فائدہ حواس ظاہرہ 5 ہیں۔ نمبر 1 سامعہ یعنی سننے کی قوت، نمبر 2 باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، نمبر 3 ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت، نمبر 4 شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، نمبر 5 لامسہ یعنی چھونے کی قوت، چھونے کی قوت۔ حواس باطنہ بھی 5 ہیں، حواس باطنہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 حس مشترک یعنی وہ قوت جو صور جزیہ کا ادراک کرتی ہے، صور جزیہ کا ادراک کرتی ہے، صورتن کی جمع ہے،
جزئی صورتوں کا ادراک کرتی ہے، ادراک کرتی ہے یعنی اس کو حاصل کرتی ہے۔ جیسے آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز لائی گئی، آپ کی آنکھوں نے اس کو دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور اس کی ایک تصویر ذہن میں جاتی ہے نا، وہ چیز پھر آپ کی نگاہوں سے ہٹا دی جائے، پھر پوچھا جائے کہ وہ کیا چیز تھی، تو آپ بتا سکتے ہیں نا۔ تو وہ ادراک کیسے ہو رہا ہے؟ حواس باطنہ کے ذریعے ادراک ہو رہا ہے، وہ حصے حواس باطنہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو حواس باطنہ میں سے ایک ہے حص مشترک، جو جزئی صورتوں کا ادراک کرتی ہے، لیکن خود سے ادراک نہیں کرتی، یہ آنکھوں کے واسطے سے ادراک کرے گی نا، خود سے کیسے ادراک کرے گی؟ تو اس کی مثال آپ کے موبائل میں کیمرہ، اور صرف کیمرہ نہیں، کیمرہ کیا ہے؟ کیمرہ تو آنکھ کی طرح ہے، کیمرہ آنکھ کی طرح ہے، اور موبائل کے اندر وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے کیمرے کے نام سے، وہ آپ جب اوپن کرتے ہیں، پکچر کھینچنے والے بٹن کو جب دباتے ہیں تو پکچر کھنچتی ہے، اس سے پہلے کھنچتی ہے؟ تو وہ جو بٹن کو دبایا جاتا ہے، بٹن کو دبانے سے جو پکچر کھنچتی ہے، وہ کون کھینچ رہا ہوتا ہے؟ آپ 10 گھنٹے کیمرے کو آن کر کے یوں گھماتے رہیں تو کوئی پکچر کھنچے گی؟ کھنچے گی کیسے؟ کیسے کھنچے گی؟ جب کلک کریں گے تو پکچر کھنچے گی۔ تو وہ کلک کرنے سے کون پکچر کھینچ رہا ہے؟ سافٹ ویئر، اندر سافٹ ویئر۔ اگر وہ کیمرے والا سافٹ ویئر نہ ہو تو موبائل کے اندر کیمرے والا سافٹ ویئر کام نہ کر رہا ہو، تو آپ 1000 مرتبہ کلک کر لیں، پکچر کھینچے گی؟ نہیں کھینچے گی۔ تو وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ حصے مشترک ہے، سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ہے حصے مشترک۔ جی ارے تصویر کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب تم عجیب و غریب چیزیں درمیان میں نہیں لاؤ، وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد میں سمجھ لینا، پہلے اس کو تو سمجھو۔ ہاں وہ بھی یہی چیز ہے۔ دیکھو اس موبائل میں یہ فنکشن ہے کہ 3 انگلیاں لگاؤ گے تو اسکرین شاٹ آ جائے گا، کسی دوسرے موبائل میں کوئی اور فنکشن ہوگا، اس میں اگر یہ 3 انگلیاں لگاؤ گے تو آئے گی تصویر؟ کیوں؟ فنکشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں، ایسے درمیان میں الگ الگ باتیں نہیں لاؤ، جو سمجھنا مقصود ہے پہلے اس کو تو سمجھ لو۔ تو ہاں حصے مشترک جو ہے وہ گویا کہ آپ کے موبائل کا کیمرے والا سافٹ ویئر ہے، صرف کیمرے والی جو ایپ ہے، کیمرے والی ایپ، وہ آپ کا کیا ہے؟ حصے مشترک، جو جزئی صورتوں کو حاصل کرتی ہے۔ اچھا، جب آپ موبائل، آپ نے کیمرہ کھولا ہوا، وہ بٹن کلک کیا، تصویر کھنچ گئی، آپ نے کیمرہ بند کر دیا، پھر وہ تصویر کہاں جاتی ہے؟ خود بخود وہ گیلری میں موجود ہوتی ہے۔ تو گیلری سٹوریج ہے، گیلری ایک سٹوریج ہے نا، تو وہ دوسری حصہ ہے، وہ دوسری اس کی مثال بن گئی۔ وہ دوسری اس کیا ہے؟ خیال، یعنی وہ قوت جو حصے مشترک سے حاصل شدہ صور کے لیے خزانہ ہوتی ہے، یعنی بینک ہے اس کے لیے سٹوریج ہے، خزانہ۔ تو جمع رہتی ہیں نا تصویریں، جو تصویریں ایک دفعہ آتی ہیں وہ پھر محفوظ ہو جاتی ہیں، ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، حواس باطنہ میں سے تیسری چیز وہم، یعنی وہ قوت جو معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے، جزئی معانی کا ادراک کرتی ہے، یعنی یہاں تصویریں نہیں ہوں گی،
یہاں معانی ہوں گے ہوائی چیزیں. لفظ کا معنی آوازیں. کسی جانور کی کوئی آواز سنی، یہ کرسی گھسیٹتے ہیں اس کی آواز، چلتے ہوئے پاؤں گھسیٹتے ہیں اس کی آواز، بہت ساری آوازیں سنتے ہیں. جب پہلی دفعہ آپ آواز سنتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کس کی آواز ہے، لیکن جب پتہ چل جائے اور باہر سے کہیں ایسی آواز آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ کوئی یوں کر رہا ہے. جیسے ابھی آواز آئی وہاں سے، چونکہ ہم اس آواز کو پہچانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں لیکن سمجھ آ گئی. کیا سمجھ آئی؟ کسی نے کرسی یا میز کو گھسیٹا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ کیسے سمجھ آیا؟ کہ وہ آواز ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے. تو یہ آوازیں سننا گویا کہ آپ کے موبائل کا آڈیو ریکارڈر، ویسا نہیں ہے پورے کا پورا، ایک سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، گویا کہ آڈیو ریکارڈر. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وہم. نمبر 4 حافظہ، یعنی وہ قوت جو وہم سے حاصل شدہ معانی کے لیے خزانہ ہوتی ہے. تو جو آپ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی صورت ہے نا کہ آپ نے ریکارڈ کر کے سیو، ہاں بعض اوقات خود بخود سیو ہو جاتی ہے، بعض اوقات بٹن دبانا پڑتا ہے سیو کے لیے. جب آپ نے بٹن دبا دیا تو وہ خود بخود اپنی جگہ پر چلی جائے گی. یعنی آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کو وہاں پر رکھو، یہ بتانا پڑتا ہے، وہ خود بخود چلی جاتی ہے. اس کا ایک فولڈر ہوتا ہے، آپ وہاں جاؤ گے وہ ساری آپ کی ریکارڈنگز موجود ہوں گی. تو وہ جو ریکارڈنگ والا فولڈر ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حافظہ. آپ کی عقل کا، آپ کی جو باطنی حصہ ہے اس کا حافظہ ہو گیا. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا. نمبر 5 متصرفہ، قوت متصرفہ، یعنی وہ قوت جو صور جزیہ اور معانی جزیہ میں تحلیل و ترکیب کا تصرف کرتی ہے. اس کی مکمل مثال تو موبائل میں مشکل ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہے موبائل کا مین سافٹ ویئر جس کو آپ اینڈرائڈ بولتے ہیں یا iOS بولتے ہیں. یہ جو مین سافٹ ویئر ہے یہ موبائل میں ہوگا تو آپ کو گیلری بھی کھول کے دے دے گا. جب آپ کو ضرورت پڑے گی گیلری کھول دے گا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آڈیو کا فولڈر کھول دے گا، وہ سنا بھی دے گا، آڈیو سنا بھی دے گا، تصویر دکھا دے گا. لیکن اگر وہ سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ جائے تو تصویریں آپ کے موبائل میں ہزاروں پڑی ہیں، لیکن مین سافٹ ویئر میں مسئلہ آ گیا تو کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو قوت متصرفہ گویا کہ آپ کا مین سافٹ ویئر ہے، جو وہ کیا کرتا ہے. مین سافٹ ویئر جو انسان کا مین سافٹ ویئر ہے وہ موبائل کے مین سافٹ ویئر سے الگ چیز ہے، اس سے بڑھ کر ہے. یہ کبھی دو چیزوں کو ملا بھی دیتا ہے، دو چیزوں کو جدا جدا کر دیتا ہے. یعنی آپ کے سامنے صورت بھی آئی اور آواز بھی آئی. کوئی نیا شخص آپ کے سامنے آیا، اس نے کچھ بولا، اپنا نام بتایا، آپ کے ذہن میں اس کی شکل بھی چلی جائے گی، اس کا نام بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کی آواز کا سیمپل بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تینوں الگ الگ کس نے کیے؟ موبائل میں تو ایک ہی جگہ سیو ہوں گے. موبائل میں اگر آپ آڈیو ریکارڈ کرو گے تو تصویر اور آواز اور نام ساری چیزیں ایک ہی جگہ، ویڈیو کے شکل میں ایک ہی جگہ سیو ہوگی، الگ الگ تو نہیں ہوگی، ایک ہی جگہ ہوگی نا. لیکن قوت متصرفہ کیا کرتی ہے؟ وہ تصویروں کو الگ کر دیتی ہے. تصویر کو تصویر والے فولڈر میں لے جائے گی، آواز کو آواز والے فولڈر میں، معنی کو معنی والی جگہ پر. تو کبھی اس طرح جدا جدا کر دیتی ہے. پھر وہی آواز کہیں دور سے سنائی دی تو شکل سامنے لے آئے گی، وہ آواز آئے گی تو آواز سے ملتی جلتی شکل بھی سامنے آ جائے گی، آواز سے میچ کرتی ہوئی شکل بھی سامنے آ جائے گی، پھر نام بھی آ جائے گا. تو آپ کہیں گے اچھا فلاں شخص بول رہا ہے. تو کبھی کبھی اس کو ملا دیتی ہے، کبھی جدا کر دیتی ہے.
یہ قوت متصرفہ ہے، یعنی مین جو بنیادی کام کرنے والی قوت ہے وہ قوت متصرفہ ہے۔ تو یہ 5 باطنی حصے ہیں، اگر ان کے ذریعے ادراک ہوگا تو اس کو کہیں گے وجدانیات۔ جیسے کوئی کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اندر سے سگنل جاتے ہیں دماغ کی طرف، دماغ ان سگنلز کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور ایک معنی نکال لیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ پیاس لگی ہے۔ ظاہر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کی جن کے سگنل میں یہ پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیاس لگی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے کہ بھوک کا نہیں پتہ چلتا، پیاس کا نہیں پتہ چلتا، یا جو پیشاب پخانے کی ضروریات ہیں ان کا نہیں پتہ چلتا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، حواس باطنہ اس کے صحیح طرح کام نہیں کر رہے، یا حواس باطنہ تک بات پہنچ نہیں رہی، تو اس لیے چیزیں پتہ نہیں چلتی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حواس باطنہ تھے، ان کے ذریعے جو ادراک ہوگا یہ وجدانیات کہلائے گا۔ چلے جائیں۔